اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عزیز دوستو، پیارے بچوں، حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی روشن کی ہوئی شمع کے پروانوں، السلام علیکم. اب سے 15 سال پہلے سلسلے کی شروعات ہوئی. سلسلے کی شروعات تو بہت پہلے سے ہوئی، لیکن حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد میں نے اس ذمہ داری کو بہوش و حواس لیکن بے عقل ہو کر اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور اس کے پس منظر میں یہ بات تھی کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے چند روز پیشتر مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ سلسلہ تجھے چلانا ہے. میں نے عرض کیا، حضور نہ میری کوئی تعلیم ہے، نہ ہی کوئی تقریر و تحریر کا تجربہ ہے. جسمانی لحاظ سے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی میں نمایاں طور پر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکوں. میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 16 لاکھ مرید ہیں، ہمارے 30 لاکھ مرید ہیں، ہمارے 8 لاکھ مرید ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے مرید نسلاً بعد نسلاً اپنے پیر و مرشد کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں. تو میں ایک چھوٹا سا آدمی، تنہا آدمی، سلسلے کی ذمہ داری کیسے پوری کروں گا؟ تو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سنجیدگی کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں تصرف کے ساتھ فرمایا کہ آپ نے کس بات کی فکر کی ہے، کام تو اللہ نے چلانا ہے. خواجہ صاحب، بندہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اور اللہ کی شان کبریائی تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی زمین کے اوپر سے ایک تنکے کو اٹھا کر یہ فرمائے کہ تو پیغمبر ہے، بلا شبہ وہ تنکا پیغمبر بن جائے گا اور پیغمبری کے فرائض پورے کرے گا. ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری صلاحیت کیا ہے، ہمارا علم کیا ہے. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کام لینا چاہتا ہے تو اس کام کے مطابق پہلے اس کے اندر صلاحیت منتقل کر دیتا ہے. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں عقل سے، شعور سے
اپنی صلاحیت سے کام کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے، جس قسم کا کام لینا چاہتا ہے، اسی قسم کی صلاحیت بندے کے اندر منتقل کر دیتا ہے، وہ بندہ وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، کئی مہینے تو ہوش و حواس ہی درست نہیں رہے، یقین ہی نہیں آتا تھا کہ حضور اس دنیا سے رخصت بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت بھی حضور نے رہنمائی فرمائی، دستگیری کی، شب و روز میں نہ معلوم کتنی مرتبہ آنکھوں کے سامنے آتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ تو غمگین کیوں ہے، میرا کہاں مرا ہوں بھائی، میں تو پردے میں چلا گیا، اب تیرے سامنے ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ماضی بہرحال دفن ہوتا ہے، ماضی ریکارڈ ہو جاتا ہے، ماضی کبھی حال نہیں بنتا۔ جس چیز کو ہم حال کہتے ہیں وہ اصل میں ماضی کا چھپ جانا ہے۔ آج جس لمحے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ابھی صبح کو، یہ سب ماضی ہوگا۔ ہم اس کو حال کہتے ہیں، حال کا تو یہاں وجود ہی نظر نہیں آتا، یہ سب ماضی ہے۔ اب ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اب ماضی میں یہ بھی ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو نیابت و خلافت دے کر اپنی صفات کا علم سکھا دیا، اور ماضی میں یہ بھی ہو چکا ہے کہ شیطان نے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ نافرمانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدم سے پہلے زمین پر دو مخلوقات تھی، ایک ملائکہ، ایک جنات۔ زمین کی نیابت اور خلافت جنات کے ہاتھ میں تھی، زمین کا انتظام و انصرام جنات کے ہاتھ میں تھا۔ زمین کے اوپر موجود جنات کی مخلوق کے لیے ملائکہ مسجود تھے۔ ملائکہ نے اس بات کی نشاندہی بھی کی جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا۔ جنات کا کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر علم پھیلائے اور علم کے ذریعے فساد کا سدباب کرے، فساد نہ ہونے دے زمین کے اوپر۔ جنات کی مخلوق اس میں کامیاب نہیں رہی، زمین کے اوپر اتنا زیادہ فساد ہو گیا کہ زمین ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو محفوظ کرنے کے لیے جنات سے خلافت و نیابت چھین کر آدم کے سپرد کر دی۔ لیکن جب نیابت و خلافت کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں جو بنیادی بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یہ تو زمین پر فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم الاسماء عطا کیا
اور آدم سے کہا کہ ہم نے تجھے جو کچھ سکھا دیا ہے وہ تو فرشتوں کے سامنے بیان کر. آدم نے جب فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی سکھائے ہوئے علوم کو بیان کیا تو فرشتوں نے آدم کی حاکمیت کو قبول کر لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیابت و خلافت کا تعلق براہ راست علم سے ہے. اگر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ علم الاسماء عطا نہ کرتے تو آدم کو نہ خلافت ملتی اور نہ آدم کو اشرف المخلوقات قرار دیا جاتا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی کی حاکمیت کے بعد اگر کوئی چیز اللہ تعالی کے لیے اہم ہے تو وہ علم ہے. علم کے بغیر کائنات میں کوئی مخلوق ممتاز نہیں ہو سکتی. اور یہ اس آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جو کچھ ہم نے سکھایا تم بیان کر دو. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو علوم سکھائے تھے ان علوم کی نشر و اشاعت کے لیے آدم کو زمین پر بھیجا گیا. وہ حالات کس طرح کی ہوئے وہ الگ ایک بات ہے. آدم نے ان علوم کو پھیلانے کے لیے پوری کوشش کی, پوری جد و جہد کی اور آدم کی اولاد سے 1,24,000 پیغمبر اس زمین پر مبعوث ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم سے لے کر سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک علم کی شمع کو روشن کرنے کے لیے مسلسل متواتر 1500 سال کے بعد 2000 سال کے بعد 500 سال کے بعد پیغمبر آتے رہے. اور آدم نے علم کی جو شمع روشن کی تھی ان پیغمبروں نے اس کو بجھنے نہیں دیا. جیسے جیسے پیغمبر آتے رہے علم الاسماء کا اظہار بڑھتا رہا. جیسے جیسے علم الاسماء کا اظہار بڑھتا رہا نو انسانی کا شعور ترقی کرتا رہا. اور جیسے جیسے نو انسانی کا شعور ترقی کرتا رہا نو انسانی ارتقائی مراحل طے کر کے شعوری اعتبار سے اپنے پیچھے رہنے والی نسلوں سے ممتاز ہوتا رہا. پھر ایسا ہوا کہ انسانی شعور اس نقطے پر پہنچ گیا کہ جہاں شعور کی انتہا ہوتی ہے. جب روشن شمع اتنی روشن ہو گئی کہ علم الاسماء کا احاطہ شعور نے کر لیا تو اللہ تعالی نے علم کی تکمیل کے لیے اپنے محبوب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی گفتگو اللہ تعالیٰ نے جو کی جبریل علیہ السلام کے ذریعے وہ یہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھ اپنے رب کے حکم سے جس نے تجھے تخلیق کیا. صرف یہ نہیں کہا کہ جس نے تجھے تخلیق کیا خلق الانسان من علق یعنی تخلیقی پروسیس
بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، علم بھی بتایا، اور علم کے ساتھ ساتھ علم کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الاسماء جو حضرت آدم نے سیکھا تھا اس کی تکمیل کی، اور اتنی تکمیل کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سند دی، ایسی سند جو تکمیل کی تصدیق کرتی ہے، ایسی سند جس کے بعد کوئی تکمیل نہیں رہتی، وہ آخری تکمیل ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس سند کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے علم الاسماء کے علوم کی تکمیل کر دی، اور ہمارے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ علم الاسماء کی تکمیل کر دی، اس لیے ہم اپنے بندے سے راضی ہو گئے۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ ہم نے علم کی تکمیل کر دی اور اپنی نعمتیں پوری کر دی، اور ہم اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہو گئے۔ اس لیے خوش ہو گئے کہ علم الاسماء جو ہمارا ذاتی علم ہے، جس علم کو ہم نے اپنی نیابت اور خلافت کے لیے آدم کے اندر منتقل کیا تھا، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرما دیا۔ اب آدم سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 جو پیغمبر آئے، جنہوں نے شمع کو روشن رکھا، اس کی تکبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی۔ لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بھی علم الاسماء کا ایک شعبہ ہے کہ جو اس دنیا میں آ گیا اس کو یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے۔ اس قانون کے تحت سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے جانا تھا، تب 1,24,000 پیغمبر آنے کے بعد جس علم کی تکمیل ہوئی تھی، اگر اس کو اسٹاپ کر دیا جاتا تو علم جو ہے اس کی تکمیل آگے نہ بڑھتی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اور قانون بنایا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ اللہ نے ایک سسٹم، کائناتی سسٹم میں یہ قانون ڈال دیا کہ کائناتی سسٹم جو اللہ نے بنا دیا ہے اس میں کبھی تعطل واقع نہیں ہوگا، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اگر زمین کی عمر 1 خرب سال ہے تو 1 سال جب زمین کو ہوا تھا، جس طرح سورج مشرق سے نکلا تھا، 1 سال کی زمین کی عمر میں 1 خرب سال کی عمر میں بھی سورج اسی طرح نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تعطل واقع نہیں ہوگا۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے واقف تھے، ظاہر ہے ان سے زیادہ تو کوئی واقف ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو جاری و ساری کرنے کے لیے علم کی وراثت کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ چھوڑ گئے کہ جو لوگ حضور
سیدنا فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہوئے، یعنی حضور نے علم نبوت انہیں منتقل کیا، جس کو علم لدنی بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ آدم کی اولاد کے اندر سے نیابت اور خلافت کا سلسلہ اس طرح ختم نہ ہو جائے جس طرح جنات کے اندر سے ختم ہو گیا۔ اگر نیابت اور خلافت کا سلسلہ قائم رکھنا ہے تو علم الاسماء کی منتقلی کا سلسلہ بھی جاری رہنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ختم ہونے کے بعد جو وراثت کا جو سلسلہ شروع کیا، پہلے اس سے صحابہ کرام مستفیض ہوئے، پھر تابعین مستفیض ہوئے، پھر تابعین مستفیض ہوئے، اور پھر ان کے بعد جو لوگ مستفیض ہوئے ان کو اولیاء اللہ کا گروہ کہا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کا گروہ علم الاسماء کی حفاظت اسی طرح کرتا ہے جس طرح آدم کی اولاد میں 1,24,000 پیغمبروں نے علم کی حفاظت کا فریضہ ادا کیا۔ یہ سلسلہ دراز ہوتا رہا، چلتا رہا، ہر زمین کے ہر خطے پر، چین ہو، جاپان ہو، کوئی بھی ملک ہو، وہاں فقراء کے گروہ میں کا کوئی ایک بندہ ضرور پیدا ہوتا رہا، اور وہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی ورثے کی حفاظت کرتا رہا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گروہ پیغمبروں کا ہے اور ایک گروہ جو پیغمبرانہ طرز فکر کے مطابق علم الاسماء کو پھیلاتا ہے، اولیاء اللہ کا ہے۔ پیغمبر براہ راست اللہ تعالی کے علوم سے مستفیض ہوتے ہیں، اولیاء اللہ براہ راست سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے مستفیض ہوتے ہیں۔ انبیاء کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا علم ہے لیکن وہ ڈائریکٹ ہے، اولیاء اللہ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے ہے۔ یہ سارا سلسلہ اس لیے قائم ہے کہ نوع انسانی کے اندر سے نیابت اور خلافت نہ نکل جائے۔ اگر نوع انسانی کے اندر سے نبوت کی طرز فکر ختم ہو گئی تو قانون وہی ہے کہ جس طرح جنات سے خلافت و نیابت چھین لی گئی، انسان سے بھی چھین لی جائے گی۔ اولیاء اللہ کے گروہ میں ایک بڑا نام حضور قلندر بابا اولیاء کا بھی ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ براہ راست سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس علم کے وارث ہیں جو علم کائنات کے انتظام و انصرام میں کام کرتا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کے وارث ہیں جس علم کو علم لدنی کہا گیا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کے وارث ہیں جس علم کی 1,24,000 پیغمبروں نے حفاظت کی۔ اب یہ بڑی کرم کی، بڑی عنایت کی، بڑی رحم کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سرفرازی عطا کر دی کہ ہم بھی اس
گروہ کے سربراہ کی اولاد میں ہمارا شمار ہو گیا کہ جس بندے کے ہاتھ میں کائنات کی ڈوریاں بندھی، لیکن کائنات کی ڈوریوں کا بننا بھی علم کے اوپر منحصر۔ اگر علم الاسماء کا علم نہیں ہوگا تو نہ تو بندہ دوسری مخلوق میں ممتاز ہوگا اور نہ وہ بندہ کائناتی سسٹم میں کسی طرح داخل ہوگا۔ کائناتی سسٹم کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس سسٹم سے واقفیت حاصل ہو، وہ سارا سسٹم جو ہے علم ہے، علم ہے، علم ہے، علم کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جیسے حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بندہ کچھ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کے لیے بندوں کا انتخاب کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ بندوں کا انتخاب کرتا ہے تو وہ بندے مشیت کے تحت وہی کچھ کرنے پر مجبور ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ لہذا عظیمیہ سلسلے کی افراد کی یہ خصوصیت ہے کہ عظیمیہ سلسلے کے افراد پیغمبرانہ طرز فکر کو عام کرنے کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ عظیمیہ سلسلے کے افراد میں اگر علم نہیں ہوگا تو وہ عظیمی نہیں ہے، عظیمی نہیں ہے، عظیمی نہیں ہے۔ اس لیے کہ عظیمیہ سلسلے کا قیام ہی اس بات بنیاد پر قائم ہے کہ علم الاسماء کی حفاظت کرنی ہے، علم الاسماء سیکھنا ہے، علم الاسماء سیکھ کر فرشتوں کے اوپر فضیلت حاصل کرنی ہے، علم الاسماء سیکھ کر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نا خلف اور نا سعید اولاد نہیں۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے پلیٹ فارم سے اگر علم نکال لیا جائے تو کچھ بھی نہیں۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ علم نو انسانی کے اندر انجیکٹ کر دیا جائے جس کو نو انسانی بھلا دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نو انسانی جس راستے پر، جس ڈگر پر اس وقت چل پڑی ہے، اگر اس کو نہ روکا گیا، آپ یقین کریں زمین تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی اور انسانوں سے خلافت چھن جائے، اس لیے کہ اللہ کا یہ قانون ہے۔ اللہ کے اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ قرآن پاک میں غور و فکر کریں گے تو آپ کو ایک آیت نظر آئے گی، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی کل من، کہ جب انسان پیغمبرانہ طرز فکر سے علم حاصل کر کے علم الاسماء کا عالم بن جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اس بات کا مشاہدہ کر لیا ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں براہ راست اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی صفت کام نہ کرے۔ ظاہر ہے جب یہ علم آ جائے گا تو اللہ سے دوستی بھی ہو جائے گی، اللہ سے قربت بھی ہو جائے گی، اور اللہ کے جو وہ کائناتی سسٹم ہے وہ بھی ہماری سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جب تک ہم کائناتی سسٹم کو نہیں سمجھیں گے تو ہماری حیثیت بھی وہی ہے جیسے دوسرے لوگوں کی ہے۔ الحمدللہ ہم سب نے
عظیمی بچوں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشن کو کہ عالم میں علم پھیلایا جائے، عالم میں انبیاء کی طرز فکر کو عام کیا جائے، قبول کیا. جیسے جیسے بندوں نے اپنے ارادے، اپنے اختیار، اپنی سکت کے مطابق قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرز فکر کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے. پہلے مراقبہ حال شروع ہوئے، پھر کتاب لکھی گئی، پھر کالموں کا سلسلہ شروع ہوا، پھر بہت سارے مراقبہ حال قائم ہو گئے، لوگ ملتے چلے گئے. اور اس کے بعد جب مراقبہ حال قائم ہو گئے تو لائبریریاں کھل گئیں. لائبریری کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ایسی درسگاہ جہاں علم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. لائبریری کا مطلب یہ کہ ایسی جگہ کہ جہاں کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کے بعد جب مراقبہ حال قائم ہو گئے تو لائبریریاں کھل گئیں. لائبریری کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ایسی درسگاہ جہاں علم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. لائبریری کا مطلب یہ کہ ایسی جگہ کہ جہاں کا اٹھنا بیٹھنا کھڑے ہونا دیکھنا گفتگو کرنا سب علم ہے. لائبریری کا مطلب یہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کو پھیلانے کے لیے ہمیں وسائل فراہم کیے، اور وسائل یہ ہوئے کہ ہمیں ایسے سنجیدہ ایثار پیشہ عشق زدہ دیوانے لوگ مل گئے کہ جن کے پیش نظر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ علم الاسماء کا پرچار کرنا. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن علوم کی تکمیل ہو گئی، ان علوم کی خوشہ چینی کر کے خود بھی فائدہ اٹھانا اور نو انسانی کو بھی اس کو فائدہ پہنچانا. الحمدللہ جیسے جیسے ہم نے اپنی سکت کے مطابق قدم بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں گنا زیادہ ہمیں کامیابی عطا کی. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میرا بندہ جب میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں 2 قدم بڑھاتا ہوں اس کی طرف. میرا بندہ جب میری طرف لپک کر آتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. اور بلا شبہ کہ اللہ کا 2 قدم آنا، اللہ کا دوڑ کر آنا اپنے بندوں کے پاس سلسلہ عالیہ عظیمیہ میں بالکل سورج کی طرح نمایاں نظر آتا. سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے افراد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. اس لیے کہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کا منشا اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن علوم کی تکمیل ہو گئی ان علوم کو ہمیں نو انسانی کے اندر پھیلانا ہے. ان علوم کو ہمیں خود بھی سیکھنا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے. ان علوم سے استفادہ کر کے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امت ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں. اس سلسلے میں بلا شبہ وہ تمام لوگ جنہوں نے
مراقبہ حال قائم کیے، مراقبے کو متعارف کرایا، لوگوں کے دکھ درد بانٹ کر ان کی خدمت کی، اپنا قیمتی وقت ضائع کر کے اللہ کے لیے وہ کچھ کیا جو کچھ وہ کر سکتے تھے، اور خصوصاً علوم پھیلانے کے سلسلے میں وہ لوگ بہت سعادت مند ہیں کہ جنہوں نے علوم پھیلانے کے لیے لائبریریاں قائم کی۔ میں آپ حضرات سے بحیثیت استاد کے، بحیثیت باپ کے، بحیثیت بزرگ کے ایک درخواست کرتا ہوں، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ میری خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کا ہر فرد علم حاصل کر کے معلم اخلاق بن جائے۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کا ہر فرد یہ ثابت کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرے کہ وہ اللہ کا ایک ایسا بندہ ہے کہ اس کے پیش نظر ہمیشہ اللہ کی خوشنودی رہتی۔ کھانا پینا سونا جاگنا یہ سب دوسری مخلوق بھی کرتی ہے۔ انسان کا وصف اگر کچھ ہے تو یہ ہے کہ انسان وہ علوم حاصل کر لیتا ہے جو علوم نہ فرشتوں کو حاصل ہوئے نہ جنات کو حاصل ہوئے، دوسری مخلوق کو تو حاصل ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ایسے لوگ سامنے آئیں گے کہ جو ایسے علوم پیش کریں گے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا فوجد عبدا من عبادنا وآتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی مہر خاص سے علم عطا کیا۔ کون سا علم؟ علم لدنی عطا کیا۔ سیدنا حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لدنی عطا ہوا ہے۔ ہم قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی اولاد ہیں۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی روحانی اولاد کی حیثیت سے علم لدنی ہمارا ورثہ ہے، وہ ہمیں ملنا ہی ہے، لیکن ورثے کو حاصل کرنے کے لیے اولاد کا سعادت مند ہونا ضروری۔ ہمیں صرف اتنا کام کرنا ہے کہ ہم پیغمبرانہ طرز فکر کو سامنے رکھ کر خود کو سعید اولاد ثابت کریں۔ جب ہم خود کو سعید اولاد ثابت کرنے کی جد و جہد اور کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے اوپر ہدایت کے راستے کھول دیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ کہ جو لوگ اللہ کے، بلکہ جو کہیے جو لوگ اللہ کے اندر داخل ہونے کے لیے، فینا میرے اندر داخل ہونے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں راستے کھول دوں گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بے شمار راستے کھول۔
اور اس آیت کی شہادت آپ کے سامنے ہے. پہلے مراقبہ شروع ہوا، دو بندوں نے مراقبہ شروع کیا، رستہ کھلا، اخبار میں کالم شروع ہو گیا. پھر ایک اور رستہ کھلا، کتاب لکھی گئی. پھر ایک اور رستہ کھلا، لوگ زیادہ ہو گئے. پھر ایک اور رستہ کھلا، خدمت خلق کا شعبہ قائم ہو گیا. پھر ایک اور رستہ کھلا، مراقبہ حالوں کا جال بسیجا سائے. پھر اور رستہ کھلا تو عظیمیہ روحانی لائبریریاں قائم ہو گئی. اب اس آیت کو پڑھیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ میرے لیے میرے اندر جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، میں اپنے راستے کھول دیتا ہوں. راستے کھول دیتا ہوں. آپ غور فرمائیں 15 سال کے عرصے میں آپ کے اوپر کتنے راستے کھولے. آپ ذرا غور کریں، یاد کریں. بات کیا ہے؟ بات صرف یہ ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے فیض سے اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، محبت اور رحمت سے سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے افراد میں اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے ایثار و خلوص ہے. جب تک عظیمی بندوں میں ایثار و خلوص رہے گا، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے راستے کھلتے ہی چلے جائیں گے، کھلتے ہی چلے جائیں گے، کھلتے ہی چلے جائیں گے. اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ عظیم یا سلسلہ کہاں پہنچ جائے گا. اچھا، یہ بھی ضروری نہیں کہ سب کچھ آپ اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیں. ہر باشعور انسان اس زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس کے پیش نظر نسل ہوتی ہے، اپنی ذات نہیں ہوتی. جس بندے کے پیش نظر اپنی ذات ہے، وہ انسانی دائرے میں اس نے پوری طرح قدم نہیں رکھا. آدم سے لے کر سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ ہر پیغمبر نے نسل کے لیے کام. ہر پیغمبر نے اپنی تعلیمات کا دائرہ کار محدود نہیں کیا. ہر پیغمبر نے تعلیمات کا دائرہ کار لامحدود رکھا، نسلوں کے لیے رکھا. چونکہ عظیم سلسلے کے لوگ حامل علم لدنی ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی اولاد ہے. اور علم لدنی اس شخص کو حاصل ہوتا ہے کہ جو لامحدود وسعتوں میں سوچتا ہے، جو لامحدود ذہن رکھتا ہے، جس کے سامنے اپنی ذات نہیں ہوتی، پوری نوع انسانی ہوتی ہے، پوری کائنات ہوتی ہے، اللہ ہوتا ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے، اپنی ذات. ہم حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی طرز فکر کو قبول کرتے جب راستہ چلیں گے تو انشاءاللہ جس طرح اب تک راستے کھلتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی انعامات کی بارش برسے گی اور اس بارش میں ہم فرحاں، شاداں، مخمور آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے، آگے ہی بڑھتے چلیں گے اور راستہ میں ملتے چلے جائیں گے. ہم آگے بڑھیں گے، ہماری اولاد آگے بڑھے گی، اس کی اولاد آگے بڑھے گی، اس کی اولاد آگے بڑھے گی، اس کی اولاد آگے بڑھے گی. حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا یہ فیض ہے، حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی یہ طرز فکر ہے. یہ ان کا ایک ادنا سا غلام جس کو انہوں نے نواز دیا ہے، عنایت سے، خسروانہ سے نواز دیا ہے، اس کے ذہن میں
جب بھی کوئی بات آتی ہے نو انسانی سے متعلق یا سلسلے سے متعلق 500 سال سے کم بات آتی ہے. جب بھی کوئی بات سلسلے کی آتی ہے، کوئی نیا قدم اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ آئندہ 500 سال میں جو نسلیں آئیں گی ہمیں ان کے لیے راستہ بنانا، ہمیں اپنے لیے راستہ نہیں بنانا. ہماری کتنی عمر ہے؟ ایک باپ اگر مضبوط گھر بنا جاتا ہے تو پوتے پڑپوتے اس میں رہتے ہیں. ایک باپ اگر کوئی درخت لگا جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، وہ درخت کا پھل نہیں کھاتا، لیکن آنے والی نسلیں برسوں اس کا پھل کھاتی ہیں. آنے والی نسلیں برسوں اس کے سائے میں بیٹھتی ہیں. تو ہمارے مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرز فکر یہ ہے کہ ہمیں نسلوں کے لیے ہمیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سوچنا، ہمیں پوری نوع انسانی کے لیے سوچنا. اللہ تعالیٰ جس طرح پوری مخلوق کے لیے رب العالمین ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مخلوق کے پورے بندے آپس میں پیار و محبت سے رہیں. تو ہمیں اپنی تعلیمات کا جو محور ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق اسی طرح مخلوق ہے جس طرح ہم مخلوق. اللہ ہمارا سرپرست ہے، اللہ ہمارا بڑا ہے، اس طرح ساری مخلوق کا اللہ ہے، اسی طرح ہمارا بھی اللہ ہے. لہذا ہم سب اللہ کا ایک کنبہ ہے، ایک برادری ہے. یہ کنبے اور برادری کے افراد آپس میں مل جل کر رہے ہیں، خوش رہیں. لہذا ہم یہ عمل اسی وقت پورا کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے اندر انفرادیت نہ ہو، اجتماعیت. الحمدللہ عظیم یا روحانی لائبریریاں ساری دنیا میں 45 مراقبہ حال، ان مراقبہ حالوں میں لوگوں کا مراقبہ کرنا، یہ سب اجتماعی عمل ہے. اور ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے راستے پر کھڑا کر دیا ہے جو راستہ انفرادیت کا نہیں، اجتماعیت کا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نوع انسانی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.